السلام علیکم. یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے خاص ہونے والی ہے کیونکہ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. جنگ کے واقعات اور جنگ کس وجہ سے لڑی گئی اور جنگ کی کیا وجوہات تھی. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا عرض کرتا ہوں ایک شعر. یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. ابھی پاکستان اپنے پاؤں پر اس قدر کھڑا ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ دوسرے ممالک سے جنگ کرے. ابھی پاکستان اپنے عوام کو اتنا نہیں کر چکا تھا کہ وہ اپنی عوام کو ایک ویل ڈیولپ عوام کروا سکے یا ان کو ایک اچھا گھر دلا سکے. پاکستان حکومت ابھی تک سیٹل نہیں ہوئی تھی کہ اس کے اوپر ایک اور جنگ مسلط کر دی. آپ کو پتہ ہے کہ 1948 میں سب سے پہلے جنگ ہوئی اور اس کے بعد 1965 میں دوسری جنگ ہوئی. تو بات کی جائے 1965 کی تو یہ وہی رات تھی جو ہمیں یہی پیغام دے رہی تھی کہ آپ کے اوپر دوسری جنگ مسلط کر دی. یہ وہی رات تھی کہ انڈیا سوچ رہا تھا کہ اگلے دن پاکستان کے اوپر حملہ کر دے گی. یہ وہی رات تھی جس کی سنسناہٹ عوام کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ آپ کے اوپر ایک ایسی جنگ مسلط کر دی جائے گی جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو باتیں بہت ہو گئی، چلتے ہیں کہ اس 6 ستمبر کو صبح 5 بجے انڈیا اپنے جنگجو فوجیوں کے ساتھ لائن آف کنٹرول کو کراس کرتا ہے اور پاکستان پر حملہ بول دیتا ہے. پاکستان پر حملہ بولنے کے لیے وہ پاکستان کو تقریباً چاروں طرف سے پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے. تو کس جگہ پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا، لاہور سے تو واگا بارڈر کی طرف، اور کیم کرن سیکٹر، راجستھان سیکٹر، سیالکوٹ جموں سیکٹر، قصور سیکٹر اور کافی سارے سیکٹروں پر ٹینکوں، توپوں اور ہوائی جہازوں سے حملہ کر دیتا ہے. اس کے برعکس پاکستان کیا کرتا ہے. تو پاکستان اپنے ڈیفینڈ کے لیے پاکستان بھی اپنے فوجیوں کو بھیج دیتا ہے اور اس میں لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان اسی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو ہوا ہے. اگر بات کی جائے تو انڈیا کے سب سے پہلے اگر 10 دن کی بات کی جائے تو پاکستان فوجیوں نے 10 دنوں میں ہی پلڑا اپنا بھاری کر لیا اور 10 دنوں میں ہی حکومت جو مخالف فوج تھی ان کو ناکو چنے چبوا دیے. تو 10 دنوں میں ہی پاکستان نے تقریباً ان کے 6879 فوجی مطلب کہ آرمی مین یا فوجی سولجر ان کے تباہ کیے اور تقریباً جا کر 1617 مربع میل ان کا ایریا کیپچر کیا، تو جو تقریباً 2500 کلومیٹر کے درمیان ہوتا ہے. اگر بات کی جائے تو پہلے انہی دنوں میں پاکستان نے پہلے ان کے جو توپ جو تباہ کیے وہ 379 تھے اور جو ایئر کرافٹ تھے، جو جہاز تھے وہ تقریباً 95 تھے. اگر بات کی جائے 18 ستمبر تک پاکستان نے 427 ان کے جو توپ تھے وہ تباہ کیے اور 105 ہوائی جہاز ان کے تباہ کیے. تو بات کی جائے تو انڈیا کی آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن یا انڈیا کی طرف سے یہ خبریں پھیلائی گئی کہ انڈیا نے بھی پاکستان کے 127 توپ تباہ کیے. لیکن یہ فیکٹ دنیا نہیں مانتی کیونکہ دنیا کہتی ہے کہ ہر چیز کے اوپر ثبوت ہوتا ہے. پاکستان کے پاس ثبوت موجود ہے، پاکستان نے اتنے آپ کے ٹینک تباہ کیے. تو آگے بڑھتے ہیں کہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کہ یہ دنیا کی ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد دس از دا لارجسٹ ٹینک وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ بہت بڑی جنگ تھی کس کے بعد، ورلڈ وار 2 کے بعد. تو بات کی جائے تو اس جنگ کے دوران پاکستان میں حکومت میں کون تھا اور پاکستان کے ایڈمرل کون تھے اور انڈین جو حکومت تھی اس میں کون تھا. سب سے پہلے پرائم منسٹر انڈیا کی بات کی جائے تو جواہر لال نہرو تھا اور اس میں جنرل کی بات کی جائے تو جنرل میں دلبر تھا اور اس کے بعد بات کی جائے جو نیول ایڈمنسٹریٹر تھا سرداری لال اور جو ایئر مارشل تھا وہ ارجن سنگھ تھا. اور پاکستان کی بات کی جائے آپ کو پتا کہ پریزیڈنٹ آف چیف مارشل ایوب خان ہی تھے اور جو لیڈ کر رہا تھا پاک آرمی کو وہ تھے دو، ایک بختیار رانا تھے اور دوسرے جو تھے جو الطاف قادری تھے. اور بات کی جائے نیول ایڈمرل کی تو وہ منصور الحق تھے اور ایئر چیف مارشل جو تھے وہ نور خان تھے.
تو اس میں بات کرتے ہیں کہ انڈیا کو تو یہ نقصان ہوا، اور اس میں آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن میں یہ بھی خبر نشر کر دی کہ انڈیا نے پاکستان میں لاہور کو کیپچر کر لیا، حالانکہ یہ بالکل غلط تھا، اور ان کو تو BRP نہر بھی کراس نہیں کرنے دی تھی، تقریباً ایک کم فوج کی یونٹ نے۔ تو بات کرتے ہیں ایک اور کہ انڈیا کی فوج کا کیا اس میں رول تھا، اور انڈیا فوج کیا چاہتی تھی۔ تو لاہور سیکٹر سے ایک لیفٹیننٹ کرنل کی ڈائری ملی، جو بھارت کے لیفٹیننٹ کرنل تھے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، حکومت ہمیں اس جنگ میں دھکیل رہی ہے۔ اور خیم کرن سیکٹر میں سے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل اور اس کے 7 افسروں اور باقی تقریباً 300 کے قریب اس کے جو سپاہی تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اور اس میں ایک اور بات آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ انڈیا جو تھا، آل انڈیا ریڈیو اکارڈنگ ٹو BBC نیوز، انڈیا نے امریکہ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ انہیں فائٹر جیٹس دیے جائیں تاکہ وہ اور زیادہ پریشر پاکستان پر برقرار رکھ سکیں۔ یہاں پر کافی سارے فلاسفروں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ایک برابر بھی انڈیا نے کوئی بھی نقصان نہیں کیا۔ واقعی پاکستان نے تقریباً 1617 مربع میل ان کا کیپچر کر لیا، تو انہوں نے پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ اس جنگ کا اکثر میں انڈیا کیا اس جنگ میں کہتا ہے کہ میں نے یہ جنگ کیوں کی، انڈیا کے جس طرح انڈیا نے یہی کہا ہے کہ پاکستان نے کچھ اپنے ٹربلز ایریا کے جو بندے تھے ان کو انڈیا میں کشمیر میں بھیج دیا تاکہ کشمیر کا وہ علاقہ کیپچر کرے، جو سراسر جھوٹ تھا۔ تو اس میں بات کرتے ہیں کہ ایک واقعہ جو بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ کافی سارے فلاسفروں نے بھی بیان کیا ہوا ہے، کہ جناب محمد انعام صدیقی جو گورنر تھے لائبریری مدرسۃ العلوم جو اس میں مسجد نبوی نے، انہوں نے کہا کہ ایک دو شخص جو تھے یہاں کے، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف لا رہے ہیں، اور ایک خوبصورت اور مطلب ایسی گھوڑی تھی جو مطلب کہ تیزی رفتار تھی، اس میں بیٹھتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ حضرات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اے محمد حضور آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نے کہاں کی تیاری کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاکستان میں انڈیا نے جنگ کر دی ہے تو میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس بات پہ کافی سارے فلاسفر بھی یہی کہتے ہیں کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے، کافی سارے لوگوں نے دیکھی، اور میں بھی اس کو مانتا ہوں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان حق پر تھا، پاکستان نے اپنی ڈیفینڈ کے لیے جنگ کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جنگ کون کرتا ہے؟ آپ اگر جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق کو دیکھ لیں تو مسلمانوں نے کبھی بھی کسی ملک کے خلاف، کسی ملک کا امن تباہ کرنے کے خلاف کبھی بھی جنگ نہیں کی، ہمیشہ انہوں نے جہاد کیا ہے صرف اب ظلم روکنے کے لیے، مظلوم پر انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا ہے جنگ، اور نہ ہی ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ فتح مکہ کی آپ بات کر لیں، فتح مکہ میں بھی تو مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے غلطی ہوئی تھی، اور انڈیا نے یہ غلطی کی تھی۔ اگر اسلامی برادری کا دیکھا جائے تو اسلامی برادری میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت وزیر اور اس وقت گورنر اور اس کے بادشاہ کون تھے؟ آپ لوگوں کو سعودی عرب کے شاہ ولی فیصل تھے، اور متحدہ عرب کے صدر جو تھے جمال عبد الناصر۔ اگر اردن کے وزیر خارجہ کی بات کی جائے تو وہ ڈاکٹر سیغم تھے، اور عراق کے صدر عبدالسلام، ایران کے صدر میر عباس، اور چینی صدر مسٹر چوائن لائی تھے۔ تو یہاں پر ایک شعر کی، پہلے میں شعر کے ایک شعر نے کسی شعر نے کیا خوب کہا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو اس پر آپ لوگوں کو بتاتے چلو، یہ مجھے شعر کا ایک مصرع یاد آ گیا ہے۔ تو یہاں پر کافی سارے جو ہمارے لیڈرز شہید ہوئے، جن میں میجر عزیز بٹی تھے اور کافی دوسرے تھے، حوالدار تھے، کچھ سپاہی تھے، تو ان کے ماں باپ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بیٹے نے ملک کے لیے جان دی ہے، اور ہم خوش ہیں، اگر ہمارے اور بھی بیٹے ہوتے تو ہم ان کو اس جنگ کے لیے قربان کر دیتے، اپنے ملک کے لیے قربان کر دیتے۔ یہی جذبہ ہے پاکستانی میں، اور ہر پاکستانی کی۔ اور لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کی عوام چھتوں پر چڑھ گئی تاکہ ہم ان کا ڈیفینڈ کریں، اور لاہور کی ساری عوام ہی
اسی لیے تو لاہور کو اس کے بعد جنگ آزاد 1965 کی جنگ کے بعد زندہ دلوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو اسلامی ممالک کے نام تو بتا دیا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کافی سارے ممالک اسلامی ممالک اور ایک چائنا جو ہمارا ساتھی تھا اس نے پاکستان کی بڑھ کر مدد کی اور بہت سارے نے مدد کی۔ یہ جنگ رکی کیسے؟ 6 ستمبر سے لے کر 23 ستمبر کی جاری جنگ، جس میں بھارت کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، اور بہت زیادہ نقصان کا پاکستانی فوج کرتی ہی جا رہی تھی، تو بھارت نے جا کر اقوام متحدہ میں درخواست دی کہ پاکستان کو روکا جائے، اگر پاکستان نہیں روکا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اقوام متحدہ کے اگر جس کی وجہ سے یہ جنگ رک گئی۔ تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اگر یہ پسند آئے گی تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دینا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو، اللہ حافظ۔